الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم و قابل احترام تمام ہی نوجوانان کرام، بزرگان ملت، سب سے پہلے تمام تر تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سرور کائنات ہیں، جو تمام تر جہانوں کے خاتم النبیین ختم الرسل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، میں آج حالات کی مناسبت سے ایک عظیم عنوان کے اوپر مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس ملک کے اوپر اپنے آپ کو اسلام کی مناسبت کے ساتھ رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس دھرتی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کو جس وقت بھی ظالموں نے، کافروں نے چاہا کہ اس ملک سے اسلام کو ختم کیا جائے، اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، تو اس وقت مسلمانوں نے بڑی ہی ہمت اور جرأت کے ساتھ، ایک حکمت عملی کے ساتھ ظالموں کا مقابلہ کیا. جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کیا اور مسلمانوں کے آخری بادشاہ کو اپنے حکومت سے نکال کر وہاں پر انگریزی حکومت کو شروع کیا، اس وقت تو انہوں نے اپنے کچھ لیڈران کو بلا کر یہ مشورہ کیا، انگریزوں نے اپنے کچھ لیڈران ان کے ایسے تھے جو ہندوستانی تھے لیکن ان کی ماتحتی میں رہ کر لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے، جو ہندو لیڈران تھے، ان کو بلا کر یہ مشورہ ان سے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان پر پوری طریقے سے ہم اپنی حکومت نہیں چلا سک رہے، اس کی وجہ کیا ہے، ہندوستان کے پورے لوگ ہماری حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے. تو انہوں نے ایک وجہ یہ بتلائی کہ جب تک تم ہندوستان سے پورے مسلمانوں کو ختم نہیں کرتے، جب تک ہندوستان سے مسلمانوں کے علماء کو، مولانا کو ختم نہیں کرتے، اس وقت تک تم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے. اور آج بھی کچھ ظالم پرست، فرقہ پرست لوگوں کی یہی سوچ ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر گھبراہٹ کو اور ڈر کو پیدا کرنے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں. تو معزز دوستو، اس وقت انگریزوں نے پورے ہی ہندوستان کے اندر اپنا جانی دشمن مسلمانوں کو سمجھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور جگہ جگہ دلی کے ہر چوراہے کے اوپر ایک پھانسی کے پھندے کو دستیاب کر دیا کہ جب بھی کوئی مسلمان ان کو نظر آتا اس کو وہاں سے اٹھاتے اور پھانسی کے اوپر لٹکا دیتے. یہ سب چیزیں اسی لیے کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ہمارا ڈر پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر ہماری وجہ سے گھبراہٹ پیدا ہو. علماء کرام کو جمع کیا اور کالے پانی کی سزا کے اندر لے جا کر ڈال دیا. کئی علماء کرام کو انہوں نے پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دیا کہ اتنے حربے اپنانے لگے طرح طرح کے. کئی مسلمان اگر ان کو، مسلمان لیڈر ان کو اگر کوئی نظر آتا اس کو پکڑتے، چاروں طرف سے رسیوں سے جکڑ کر کسی توپ کے دہانے کے اوپر باندھ دیتے اور توپ کو چھوڑ دیتے. اس مسلمان کی بوٹی بوٹی، خون کا قطرہ قطرہ نہ جانے کہاں پر جا کر ٹپک جاتا. کبھی کبھی کسی مسلمان کو پکڑتے، اس کو ہاتھی کے اوپر بٹھاتے اور پھانسی کے پھندے کے پاس لا کر پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالتے اور ہاتھی کو آگے دکھا لیتے. اس طرح کے طرح طرح کے ظالمانہ حملے مسلمانوں پر ان انگریزوں نے شروع کیے. اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری. علماء کرام نے یہ فتویٰ پیش کیا مسلمانوں کے لیے کہ جو بھی انگریزوں کے خلاف لڑے گا اور مرے گا وہ شہید کہلائے گا.
اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ چنانچہ علماء کرام کے خلاف بھی انہوں نے کئی قوانین کو جاری کیے اور علماء کرام کو بھی ختم کرنے کا مشن چلایا، اور ہزاروں علماء کرام کو انہوں نے پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا اور کئی علماء کرام کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ میں آپ کو مولانا محمود حسن دیوبندی کا ایک واقعہ سناؤں کہ جب حضرت مولانا کو جس وقت حضرت مولانا کا انتقال ہو گیا اور ان کو نہلانے کے لیے لائے، کفن دفن پہنانے کے لیے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ مولانا کا جو پیچھے کی جانب کا حصہ تھا پوری طریقے سے کالا ہو چکا تھا۔ جب ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کو بلایا گیا، کیونکہ استاد شاگرد دونوں کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور جب جیل سے آئے اور حضرت اس دنیا سے رحلت فرمائے تو اس وقت انگریزوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا کہ حضرت کی یہ حالت کیسے ہوئی ہے، یہ پورا جسم پیچھے سے کالا کیسے ہو چکا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ روزانہ ظالم انگریز حضرت کو روزانہ جیل میں پکڑتے تھے، سلیوں کو گرم کیا کرتے تھے اور ان گرم سلیوں سے حضرت کے بدن کو داغا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے جو فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف اپنے فتوے سے واپس لوٹ جا۔ لیکن حضرت یہ کہتے تھے کہ میں بلال کا وارث ہوں، میں عمار بن یاسیر کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا ہوں، میں اس کی نسل سے ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے اندر پیدا ہوا ہوں، میں اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر ہم زندگی گزارنے والا ہوں، میں ہرگز بھی تمہارے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ مرد حق آگاہ کو حق سے دبا سکتا نہیں، مرد حق آگاہ کو حق سے دبا سکتا نہیں، اور باطل قوت ایمان کو مٹا سکتا نہیں۔ جور و جبر ظلم و ستم ہو تو کیا ہوا، جور و جبر ظلم و ستم ہو تو کیا ہوا، سر کٹا سکتا ہے مومن، سر جھکا سکتا نہیں۔ تو معزز دوستو، جس ملک عظیم میں ہم تمام کے تمام مل جل کر آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے مسلمانوں کی ہزاروں قربانیاں ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد جب انگریز کا تختہ پلٹا، انہیں ہندوستان سے بھگایا گیا، تو اس کے بعد پھر ملک کے اندر نیا سورج طلوع ہوا اور پورے ملک کے اندر سکون کے ساتھ لوگ رہنے لگے۔ اس وقت تمام جو لیڈران تھے، جو بڑے بڑے لیڈران تھے، سارے مذاہب کے ماننے والے، سب نے مشورہ کیا کہ پھر ہندوستان کے اندر ابھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت پورے لوگ زندگی گزار سکیں۔ اس وقت بھی کئی ظالم ظلم پرست لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر ہندوتوا قانون نافذ کر دیا جائے، کہ ہندوستان کے اندر ہندوتوا قانون نافذ کر دیا جائے۔ اس وقت بھی علماء کرام میدان میں آئے اور ان سے مقابلہ کر کر وہاں اپنی رائے پیش کی کہ ہندوستان میں نہ ہندوتوا قانون نافذ کیا جائے، نہ اسلامی قانون نافذ کیا جائے، ہندوستان میں ایسا قانون نافذ کیا جائے جس کے ذریعے سے پورے مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے مذہب کے اوپر زندگی گزار سکیں۔ اس وقت بھی علماء کرام نے یہ اپنی رائے پیش کو ہندوستان کے اندر ایک ایسا قانون تیار کیا گیا جس کے تحت پورے کے پورے لوگ مل کر اپنے اپنے مذہب کے اوپر زندگی گزارنا لوگوں نے شروع کر دی۔ لیکن آج جو حکومت کی باغ دوڑ کچھ ظالم لوگوں کے ہاتھ میں آئی، فرقہ پرست لوگوں کے ہاتھ میں آئی، جن کی یہ تھنکنگ اور یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر ہماری حکومت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے اور ملک کے اندر سے مسلمانوں کی پاور اور طاقت بالکل ختم ہو جائے، اس طرح کی وہ سوچ رچ رہے ہیں اور مسلمانوں میں آج پھر انگریزوں کی طرح گھبراہٹ ڈالنا شروع کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم تمام نوجوانوں کو بڑی ہی حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس ظالموں کے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان 5 وقت کی نمازیں وقت کے اوپر پڑھنے والے بھی بن جائے، تہجد کی پابندی کرنے والے بھی بن جائے، لیکن ان کی نظر ان لوگوں پر نہ رہی جو لوگ ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر نہ رہی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ 5 وقت کی نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں گے سکون کے ساتھ۔ تو آج ہمیں بڑی عقل مندی کے ساتھ ان لوگوں پر نظریں دوڑانی ہوگی، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، جس کے اندر پوری طریقے سے ہمیں آزادی ہے کہ ہم ہمارے اسلامی مذہب کے مطابق ہمارے ملک کے اندر زندگی گزار سکتے، اسلامی مذہب کے مطابق ہم
اس ملک کے اندر رہ کر نکاح کر سکتے، اسلامی مذہب کے مطابق ہم اپنے 5 وقت کی نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھ سکتے ہیں، ہم مسجدوں سے اذانیں دے سکتے ہیں، یہ تمام اسلامی قوانین کے مطابق رہنے کی ہمیں آزادی تھی، لیکن کانسٹیٹیوشن سے اور دستور سے کچھ ظالم پرست لوگ اسلامی قوانین کو تبدیل کرنے کی آج کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 3 طلاق کا مسئلہ آیا، اس کو ہندوستان سے ختم کر دیا گیا، اس کے بعد پھر کیسے کیسے قانون آئے۔ تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنائے کہ وہ اپنے اسلامی قوانین کے لیے اپنے دستور کا سہارا لے کر لڑ سکے اور اپنے اسلامی قانون کو، اسلامی قوانین کے اوپر زبردست طریقے سے ملک کے اندر رہ کر زندگی گزار سکے۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت یہ کمزوری پائی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں اور اپنے بچوں کو کاروبار سے لگا دیتے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا آج کہ اپنے چاہے تم کتنی غریبی کی زندگی کیوں نہ گزار رہے ہو، گزار لیجئے، لیکن ہمارے بچوں کو جو مستقبل کے اندر حالات پیش آنے والے، سب سے خطرناک حالات ان کو فکری خیالات کا جو فتنہ ہے اس فتنے کے آئیں گے کہ ان کو لوگ فکر کے اندر الجھا کر دوسری قومیں ان کے اندر سے اسلام کی محبت کو چھین لیں گی۔ اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے، اتنے ایسے آلات ہیں جن کو ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں، ہماری سہولت کے لیے بنائے گئے، لیکن اس کے اندر غیر قوموں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس طرح کی چیزیں ڈال رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان کا ذہن تبدیل ہوتا ہے اور گناہ گاری کے اوپر مسلمان اتر آتا ہے۔ جس طرح موبائل ہے کہ ہمارے بچے رات دن موبائلوں کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، نہ ان کو کسی چیز کی فکر رہتی، نہ نماز کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اگر اللہ اور نماز کی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہر وقت ان کے اوپر نظر رکھیے۔ یہ نہیں کہ بچوں کو جس فیلڈ کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے بس وہ کام کر، نظر رکھیے اور اپنی نظروں کے اندر رکھ کر ان کی زندگی کو محتاط طریقے سے گزارنے پر انہیں مجبور کیجیے، ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کیجیے۔ تو معزز سامعین، میں اخیر کے اندر پھر اپنی اس بات پر آؤں گا کہ اللہ رب العزت ہی ہے جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور حکومت قرآن ہی سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے، اور قرآن کے مطابق مسلمان زندگی گزارتے، اور قرآن یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہی ہے، حکومتوں کا دینے والا بھی اللہ ہے، حکومتوں کا چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو اس وقت بڑی عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور تمامی مسلمانوں کو اپنے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کے اوپر چلنا ہمارے ملک کے اندر آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ سب پرکمال آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے، جو احباب باہر دفتر میں ہے وہ اندر تشریف لے آ جائیں۔